ناظرین السلام علیکم. خواجہ ایوب نسیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو سلام پیش کر رہا ہے. ناظرین، میں نے اپنے حالیہ جتنے بھی ڈیفرنٹ چینلز پہ انٹرویو دیے ہیں اور میں نے الیکشن 249 کے حوالے سے جتنے بھی ڈسکس کی تھی، میں نے اس میں آپ کو کہا تھا کہ 249 کا الیکشن جو ہے ایک ایسا الیکشن ہوگا کہ جو گھوڑا ریس میں نہیں بھی حصہ لے رہا ہوگا وہ جیتے گا. اور لوگوں کو سمجھ نہیں آئی اور مجھے دوست یہ پوچھتے رہے کہ یہ کیسا آپ نے تجزیہ دیا ہے کہ جو گھوڑا ریس میں نہیں ہوگا وہ ریس جیت جائے گا. یہ ایک فکس الیکشن تھا اور اس کا رزلٹ بھی ایسے ہی آنا تھا. میری اپنی بکس میں جہاں نون لیگ جتنے ووٹ لے گئی یا پیپلز پارٹی ووٹ لے گئی ہے، دونوں ووٹ اتنے نہیں بنتے. یہ سمجھداروں کو سمجھ آ گئی اور الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے آپس میں لڑائی ہے. یہ باتیں میں پہلے بہت زیادہ کر چکا ہوں اور اب یہ الیکشن بھی مجھے نل اینڈ وائڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یا کنٹراورشل فردر ہو جائے گا یا فرازنگ پہ جائے گا تو بہت ساری چیزیں ایسی نکل آئیں گی کہ جو حیران کن نہیں ہوں گی. جو روٹین ہے پاکستان میں یا پچھلے الیکشن میں جو ہوا تھا کہ انگوٹھے براج دن کے تھے، ووٹ تاج دن کا تھا، تو اب بھی یہی سلسلہ آپ کو نظر آئے گا اور اس سے دوریاں مزید نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بڑھتی جائیں گی. میں نے اپنے ہی اسی چینل پہ یہ پہلے کہا تھا کہ آپ کو زرداری صاحب اور بھی نئے نئے ایڈوانچر دکھائیں گے اور آنے والے چند دنوں میں دوبارہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپس آ جائے گی. پی ڈی ایم کے پلے ککھ نہیں ہے، چوچوں کا مربع ہے اور اب یہ صرف اور صرف وقت گزارنے کی کوشش کرے گی پی ڈی ایم. شہباز شریف صاحب کی بیل ہوگی بھی ہے. اب سیاسی طور پہ پی ڈی ایم کے پلے کچھ نہیں ہے. بہرحال یہ 2 سال کا وقت بھی بڑا آسانی سے گزر جائے گا. گزارش یہ ہے کہ میں نے آج سے 2-3 مہینے پہلے کہا تھا کہ یہ اسمبلی ٹوٹ جائے گی اور اسمبلی ٹوٹنی ہے. آج میں آپ کو دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے. جو حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ گورننس کے لحاظ سے، ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے، بیوروکریسی کے لحاظ سے، ان کی اپنی کارکردگی کے لحاظ سے، منسٹرز کا، ایم پی اے کا مس بیہیو جس طرح چل رہا ہے، میڈیا آن ایئر کر رہا ہے، اب پرائم منسٹر کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں کہ یہ اگر انہوں نے حکومت کرنی ہے اور جو منشور لے کے آئے ہیں اگر ان کو سلیکٹ کیا ہوا ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اب یہ حکومت ڈیفینیٹلی اسمبلی توڑے گی. اور آنے والے چند دنوں میں یہ آپ کو پھر میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسمبلی ٹوٹ جائے گی اور پھر وہی سسٹم آئے گا، صدارت نظام. اگر خان صاحب آتے ہیں تو ان کا جو منشور ہے پھر کہندے نے پھڑ لو پہنی ہے جیڑی کسی نے سمجھ نہیں آنی. اور جو اس پرائم منسٹر کو کمزور سمجھ رہے ہیں ان کو پھر سمجھ لگے گی. بہرحال خان صاحب نے کل اسلام آباد میں خالی بازار کنٹرول کروا کے دورہ کیا اور کوئی کسٹمر وہاں پہ نہیں تھا اور پھر یہ کہا گیا کہ پرائم منسٹر صاحب انڈیپینڈنٹلی بغیر پروٹوکول کے دورہ کر رہے ہیں، بازاروں کا دورہ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کو پتہ نہیں کون ایڈوائز کر رہا ہے. آئیے پرائم منسٹر صاحب کو میں کہتا ہوں کہ اچھرے کے بازار کا دورہ کیجئے، رنگ محل کا دورہ کیجئے، شالمی کا دورہ کیجئے، اردو بازار کا دورہ کیجئے، برانڈس روڈ کا دورہ کیجئے، لاہور لبرٹی کا دورہ کیجئے، ڈی ایچ اے کا دورہ کیجئے. لاہور میں آپ کسی جگہ چلے جائیں، وحدت روڈ کا دورہ کیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستانی عوام جو ہے اس کرونا کو کس طرح ڈیل کر رہی ہے. پاکستان کے ہر شخص نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے عوام کو، لیکن عوام پنجابی کہندے ساڈی عوام ہے بڑی ٹھیٹ، انہاں نوں ککھ نہیں سمجھ آندی جد تک انہاں نوں لتر نہ پین. تے رینجر آ گئی ہے، پتہ نہیں وہ بھی لتر پھڑ کے ہلی کیوں نہیں شروع کر دی تھی. اور سیانے کہندے نے کہ مچھلی تب تک واپس نہیں آتی جب تک پتھر نہیں چاڑ لیتی. تے ساڈی قوم بھی وہی حال ہے. انہاں نے جب تک انڈیا والا حال نہیں نہ ویکھنا تے بعد انہاں نے بھی نہیں آنا. ہم لوگ رو رہے ہیں کہ بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، اب کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے. جائیے بازاروں میں جا کے دیکھیے، رش اس طرح ہے جیسے پاکستان میں چیزیں مفت بانٹی جا رہی ہیں. یعنی کہ ہر دکاندار آپ کو فی سبیل اللہ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے فری دے رہا ہے تو لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ افطار جہاں لوگ لائنیں لگا کے افطار کیا کرتے تھے، راشن لینے والوں کو رش لگا ہوتا تھا
साहब हस्ब तौफीक लोग जो रमज़ान में राशन दिया करते थे, हैरानगी की बात यह है कि इस दफ़ा मुझे वहाँ तो इतनी लंबी कतारें नज़र नहीं आई। आज 20वां रमज़ान है, तो जाके देखिए, पहले रमज़ान से लाइनें लगी हुई हैं शॉपिंग करने वालों की। शॉपिंग ख़त्म ही नहीं हो रही। तो मुराद ये है कि हम रोते हैं कि जी पैसा नहीं है, भूख मर गए, भूखे मर गए, कारोबार नहीं है। मैं भी एक बिजनेसमैन घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। बहरहाल मैंने बहुत नुकसान किया है इस कोविड में। मेरे पास भी मैंने बहुत सारे 90% स्टाफ अपना निकाला है उनकी सैलरी ना देने की वजह से, और एडवांस सैलरियाँ दे के उनको फारग किया है। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में हुकूमत जो करना चाह रही है, उनके अपने हवारी, उनके साथी, उनके शिकारी उनको करने नहीं देना चाह रहे हैं, और रही गई कसर अपोजिशन ने निकाली हुई है। आप एक हुकूमती बयान देखते हैं तो 4 अपोजिशन के बयान आ जाते हैं, एक अपोजिशन का बयान सुनते हैं 4 हुकूमती बयान आ जाते हैं। ये तो ऐसे है जैसे दंगल हो रहा है। पाकिस्तान में सियासत जमहूरियत नाम की जो चीज़ है, वो एक चीज़ बदनाम ज़माना चीज़ रह गई है। पाकिस्तान में जमहूरियत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम जमहूर का नाम दे सकें। नाज़रीन, गुजारिश ये है कि आने वाले दिन सियासी तौर पे हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल और हो जाएंगे, और मैं समझ रहा हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब आपको हुकूमत में बहुत बड़ी तब्दीली, असेंबली टूटने की शक्ल में नज़र आएगी। मैंने ये कहा था कि पीपल्स पार्टी जो इस वक्त 3रे नंबर पे है, इसको पहले या दूसरे नंबर पे लाया जाएगा। तो मेरी आज भी वो राय कायम है कि पीपल्स पार्टी अल्टीमेटली 3रे से दूसरे नंबर पे आएगी, और चाहने वालों की ख्वाहिश जो है वो यही है कि नून लीग 3रे नंबर पे आएगी। कुछ गलतियाँ नून लीग की हैं, कुछ बेवकूफ़ियाँ नून लीग की हैं, कुछ उनके साथी उनका साथ नहीं दे रहे, वर्कर घरों से नहीं निकल रहे, तो डेफिनेटली वो पार्टी पीछे जाती जाएगी। अब शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, मरीम बीबी है, कुछ उनके मामलात भी ज़ाती तौर पे ठीक नहीं है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट तो निकलेगा। जो पीटीआई जो 70% गई थी सियासी तौर पे, आज मैं समझ रहा हूँ वो 30% पे आ गई है, और जो 30% पे पार्टी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, वो 70% पे आ गई है। लेकिन उसका वर्कर ना होने की वजह से, बाहर ना निकलने की वजह से, कमज़ोर होने की वजह से, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में रहने के बाद पार्लियामेंटेरियन या उनके कब्ज़ा ग्रुप या बदमाशों ने जो कमाया था, वो अब सारे ही गायब है। आने वाले चंद दिनों में मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्द कि असेंबली टूटने वाली है। मैं आपको कल जो प्रोग्राम करूंगा, मैं आपको दलाइल और सबूत के साथ बताऊंगा कि अब ये हुकूमत किस तरह चल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी बातें आपके सामने आ जाए, तो आपसे मेरी इल्तमास है कि आप मेरे इस चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आइकन का बटन को टच कीजिए, ताकि कल का जो मेरा हंगामा खेज बयां होगा वो आप सुन सकें। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।